الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے اس وقت آپ سب کے سامنے سورہ توبہ کی کچھ آیات ہے۔ سورہ توبہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے اور مکہ فتح ہونے کے بعد سن 9 ہجری میں، یعنی مکہ فتح ہونے کے اگلے سال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امارت میں مسلمانوں نے حج کیا، اس وقت جب حج کے لیے مسلمان مکے جا چکے ہیں، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے، کفر سے، شرک سے پوری طرح سے برات کا اعلان کر دیا، اسی لیے اس کا ایک نام سورہ برات ہے۔ برات کے معنی ہوتے ہیں بیزاری ظاہر کرنا، اللہ تعلق ظاہر کرنا، دوری اختیار کرنا۔ تو اس میں مشرکین سے اور شرک سے پوری طرح سے برات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ابھی تک یہ تھا کہ مشرکین مکے میں رہ سکتے تھے اور اپنے مقاصد میں عبادت کر سکتے تھے، لیکن اب کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو اتنی طاقت مل چکی تھی کہ شرک کو بالکل وہاں برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب یہاں سے وہ نکل دیا۔ باقاعدہ اعلان ہو گیا کہ اگلے سال کوئی مشرک خانہ کعبہ کے حج کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سیدھے مکے بھیجی۔ اتنی اہمیت تھی کہ ان آیتوں کا اعلان نازل آیتیں ہو رہی تھی مدینے میں اللہ کے نبی پر، ظاہر اور تھوڑی سی ہی نہیں نازل ہو سکتی تھی، لیکن اہمیت یہ تھی کہ اسی وقت اس کو مکے بھیج دیا جائے تاکہ حج کے موقع پہ اعلان ہو جائے۔ تو چنانچہ یہ جو آیات ہیں یہ پوری طرح سے وہاں اعلان ہوا اس کا کہ مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول پوری طرح سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں یہ بہت اہم آیات ہیں۔ میں بغیر کسی تردد کے بات کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے ڈائریکٹ ٹچ سے دور ہو گئے۔ اگر قرآن سے ڈائریکٹ ٹچ ہو جائے مسلمانوں کا تو دنیا کی کوئی بھی قوت تو کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے پروپیگنڈا وار ایک طرف اور قرآن مجید سے تعلق سے ایک روشنی اور تجلی ایک طرف، ساری دنیا کے کنفیوژن کو بالکل ایسے آپ بول سکتے ہیں کہ گویا کنفیوژن اریز کرنے کا بالکل کام کرتا ہے قرآن۔ اب یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں
پوری دنیا سے آپ اس مسجد سے لے کر کے پوری دنیا میں جتنی بڑی مساجد ہیں، خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، ساری مساجد کی بحث ان آیات کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام و مرتبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کر سکیں۔ مشرکین کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کے آباد کار، اللہ کے گھروں کے دیکھ ریکھ کرنے والے، اللہ کے گھروں کے نگراں، اللہ کے گھروں کے منتظم بنے۔ یہ مشرکین کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ کے یہ گھر توحید کے ترجمان ہیں، صرف ایک الہ واحد کی بندگی کے ترجمان ہیں، اور مشرکین ایک اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے خداؤں کو پوجتے ہیں۔ تو وہ کیسے ایسے کسی مرکز کے نگراں ہو سکتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے وہ کیسے بن سکتے ہیں جو خود شرک کرتے ہیں؟ اور جو گھر اللہ کی توحید کا مرکز ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی کا مرکز ہے، جو اس گھر پہ دیکھ ریکھ کرنے والے، اس کا انتظام کرنے والے، اس کے آباد کرنے والے وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جو شرک کرتے ہیں؟ تو ایک جملہ بالکل صاف کر دیتا ہے پوری دنیا کے جو منظرنامہ ہے اس کو کلیئر کر دیتا ہے۔ پوری دنیا میں کسی افریقہ کے جنگل میں یا سری لنکا میں کہیں بھی کوئی آبادی ہو، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نگراں و متولی اور اس کے آباد کار کوئی کافر و مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، ان کے وہ تو اپنی پوری زندگی سے کفر پہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ کی توحید کے کیسے مرکز کے کیسے نگراں بن سکتے ہیں؟ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کے مرکزوں، یہ مساجد کیا ہیں؟ یہ اللہ کی توحید کے مرکز ہیں۔ اللہ کے توحید کی اس کا نور انہی سے پھوٹتا ہے، اللہ کے توحید کے نور کی شعاعیں انہی مساجد سے پوری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ اگر آپ سمجھ لیجیے ان مساجد کا معاملہ کمزور ہو جائے تو اسلامی معاشرہ اسلام پہ مان نہیں رکھتا۔ بہت صاف بات ہے، اگر مساجد کا مقام و مرتبہ کمزور ہو جائے مسلم معاشرے کے اندر تو مسلم معاشرہ اسلام پہ قائم نہیں رہ پائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ آئے ہیں، اللہ نے فرمایا مشرکین کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے نگراں۔ دیکھیے مساجد استعمال ہوا یعنی پلورل میں استعمال ہوا ہے، جمع میں استعمال ہوا ہے، صرف مسجد حرام کا معاملہ نہیں ہے، صرف کعبے کی مسجد کی بات نہیں ہو رہی۔ اصلاً ڈائریکٹ بحث خانہ کعبہ کی مسجد سے متعلق ہے کہ اس مسجد پر اب کبھی بھی مشرکین حج کو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ شرک کے ساتھ حج کا کام کرتے ہیں۔ اب یہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن لفظ کا استعمال ہوا، یہ تھوڑی استعمال ہوا کہ مسجد حرام نہیں، مساجد استعمال ہوا، جمع میں استعمال ہوا۔ دنیا کی کوئی بھی مسجد، اس کے آباد کار، اس کے نگراں، اس کے انتظام کار، اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے مشرکین نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان ہوں گے اگر ان کی مسجد ہے تو انتظام مسلمان دیکھیں گے۔ فرمایا کفار کو اس لیے انویلڈ قرار دیا گیا، کفار کو اس لیے اس کے لیے مطلب اس کے یہ مطلب یہ کہہ لیجیے کہ آپ ان کو ایوب بھی کہہ سکتے ہیں یا غیر مستحق ہے اس کے، وہ اس کے لیے لائق نہیں ہے وہ۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ کفر پہ گواہی دے رہے ہیں، اور یہ مسجدیں اللہ کی توحید کی گواہ، اللہ کی توحید کا مرکز۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کے مشرکوں کے۔ وفی النار ہم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ یہ کیا فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ کون سے اعمال کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے مشرکین اپنی چوری کے اعمال کو نہیں کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، اپنی بدکاری یا اپنی شرارت اور اپنی جو ہے جھوٹ، ان سب کو تھوڑی وہ اعمال آخرت میں تول رہے ہوں گے، نہیں، وہ اپنے حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کرنا، جی، اور حاجیوں کے لیے ٹینٹ لگانا، ان کا انتظام دیکھنا، ان کے رہنے سہنے کا، ان سب کو اپنے اچھے اعمال کے لے کے، اور یقیناً دنیا کے حساب سے اچھے اعمال کے ہوئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ سارے اعمال، یہ جن کو وہ اچھے اور نیک اعمال سمجھتے تھے، ان کو فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ان کے شرک کی وجہ سے۔ ان کے سارے اعمال کا اب آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے۔ اللہ کے نبی کی حدیث اس کے بارے میں ہے، قرآن مجید کی آیتیں بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ جو بظاہر خیر کے کام کرتے ہیں، جیسے کسی غریب
غریب کو پانی پلانا ہے، کسی محتاج کو کپڑے دے دینا ہے، کہیں پانی کا انتظام کر دینا ہے، کہیں رہائش کا انتظام کر دینا ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں. ابھی جاری کمیٹی میں بہت سارے لوگ غیر مسلم میں کمبل بانٹیں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے. تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی بھی اشارہ ہے اور حدیث میں تو بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ ان کو آخرت میں اس کا اجر کوئی نہیں ملے گا. یہ بات صاف. کوئی بھی کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کا آدمی آج ٹھنڈک کے مہینے میں ٹھنڈک کے موسم میں غریبوں کو کمبل اور بستر دے رہا ہو تو اس کو اسی دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا. اسی دنیا میں اس کے کاروبار بڑھ جائے، اسی دنیا میں اس کی نیک نامی ہو جائے، اسی دنیا میں اس کے آل اولاد اچھے انداز میں رہیں، آخرت میں اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے. وفی النار هم خالدون، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں. اب یہ آیت میں تو یہ بتایا کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کے آباد کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس آیت میں معاملہ بالکل کلیئر کر دیا. اب اس پہ آپ ایک بات سمجھ لیں، دنیا کے اندر چاہے کسی بھی جگہ کوئی مسجد ہو، یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کہ وہ مسجد کی دیکھ ریکھ کا کام اپنے ہاتھ میں. کسی وجہ سے کوئی مسجد، آپ حیرت ہوگی، بغل میں شہر ہے کانپور، کم سے کم 10 مسجدوں میں تالے لگے ہوئے. کانپور شہر بالکل غیر مسلموں کو رہنے نہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، لاک لگا ہوا ہے، کیس چل رہا ہے. یہ سب باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اللہ کی مسجدوں کی بے توقیری، اللہ کی مسجدوں کی بے توقیری کا عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں حکومت کی سطح پر باقاعدہ جو تاریخی مقامات ہیں وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، سنگمرمر کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. جا کے دیکھیں موتی مسجد لال قلعے کے اندر، آگرے کے اندر، موتی مسجد میں ساری آوارگی کی اجازت ہے. ننگے بچے گھوم رہے ہیں اس کے اندر، ساری آوارگی، ساری فحاشی کی اجازت ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن کے اندر. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی جو ہے اللہ کی مسجدوں کی دیکھ ریکھ اور ان کا انتظام کا معاملہ، ان کی تولیت و نگرانی کا معاملہ کہیں بھی مشرکین کے ہاتھ میں ہے، اس کو پوری کوشش کرتے وہ اپنے ہاتھ میں لے. اس لیے کہ مشرکین اس گھر کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو شرک کر رہے ہیں. تو باقاعدہ یہ مسلمانوں کو میں آپ سے بہت ادب سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی سیاسی جدوجہد کرنی ہو تو قرآن سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ کہاں سے شروع کیا جائے. ہندوستان آزاد ہوئے اتنے دن ہو گئے، ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی مسجدوں کے لیے کہ بھئی یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، یہ تفریح گاہ تھوڑی ہے. آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا وہ کل ہی کو اس کا شعبے کا انتقال ہو جائے تو ہندوستان تھوڑی مر جائے گا، ہندوستان زندہ رہے گا، اس کا پورا نظم و نسق چلے گا. لیکن اللہ کی مسجدوں کو بے آباد رکھنا، اللہ کی مسجدوں کی بے توقیری ہونا، اللہ کی مسجدوں میں آوارگی کی اجازت تو دے دینا لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہ ہو، یہ بہت بڑی جسارت ہے. اور سارے مسلمانوں کو اس بات میں ان آیتوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بطور خاص جو امت کے ذمہ دار ہیں، امت کے علماء ہیں، امت کے قیادت کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس آیت کو سمجھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہندوستان کے وزیر اعظم تک نے جو کچھ بھلے آدمی لگتے تھے، انہوں نے باقاعدہ مسلم علماء کو بلا کے کہا آپ روزانہ نئی نئی تحریک چلاتے ہو، کیوں نہیں مسجدوں کے بارے میں یہاں بات رکھتے ہو لا کر؟ ہم پارلیمنٹ میں بل منظور کریں گے. یہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ان کا جانا کہیں ہو گیا کسی قلعے ولے میں، میں بعد میں بھی عرض کر دوں گا آپ مسجد جاننا چاہیں گے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ ایسے وہ پٹھان لوگ، گندے قسم کے لوگ وہاں کھڑے تماشا کر رہے تھے. حالانکہ وزیر اعظم وہ پہننے گئے تھے وہاں، پھر بھی کسی کو منع تو نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے دیکھا، ان کو معلوم ہوا کہ مسجد ہے، ان کے ذہن میں بھی دوسرا خاصا تھا مسجد کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ بہت غلط بات لگ رہی ہے، تو مسجد ہے یہاں ایسے کیسے لوگ داخل ہو جاتے ہیں. میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ہے وہ بات. اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے ایمان والوں کو مسجدوں کی دیکھ ریکھ کا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. اب ہم اگر سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ایک کتاب حق ہے تو اس کے اندر کوئی غیر ضروری مسئلہ نہیں بیان ہوگا. انسانوں کے لیے جو ضروری مسائل ہیں وہ سب قرآن کے اندر بیان ہو گئے. اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو مشرکین کا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے نگراں، اس کے خاتین، اس کے آباد کار یہ بنے. اس آیت سے جو یامرو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو ہمارے ہاں جو عربی زبان کے وہ ہیں اس میں ویرانی کے مقابلے میں آبادی استعمال ہوتی ہے. آباد کرنا ہے اس کے مقابلے میں ویرانہ استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہوتی. تو گویا اللہ کی مسجدوں کو آباد رہنا چاہیے، اللہ کی مسجدوں کو آباد رہنا چاہیے. البتہ آباد کون لوگ کریں گے؟ جو ایمان والے.
یہ بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب کون لوگ ہیں، اگلی آیت میں فرمایا کون لوگ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار ہو سکتے ہیں. یہاں یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا کام یہ مشرکین و کافرین کا نہیں. اس آیت سے باقاعدہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، قرآن مجید کا سب سے پہلا اردو میں بامحاورہ ترجمہ 200 سال پہلے انہوں نے کیا. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم سے مسجد میں نہیں چندہ لینا چاہیے. کیوں؟ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایام رو مساجد اللہ، مشرک اللہ کی مسجد کے آباد کار نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کی نص موجود ہے اس پر. بعض علماء اس طرح چلے گئے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ سمجھے کہ وہ کہے کہ کسی مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنا ہمارے مذہب میں بھی اچھا کام ہے تو وہ لے تو لے سکتے ہیں. لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا ایسا مسجد میں ملتا. اب آپ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مسجد کا جو مشن ہے توحید، وہ تو اسی سے دور ہے، بلکہ اس کا مخالف ہے. تو اس کا پیسہ اس میں کیا لگے گا؟ کیسے اس کا استحقاق کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مشرکین کا یہ مقام مرتبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے تعمیر کرنے والے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کی مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے، اللہ کی مسجدوں کے نگراں اور متولی وہ بنے، کیونکہ وہ کفر سے شہادت دے رہے ہیں. ان کے سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے اور وہ جہنم میں رہے. اگلی آیت بتاتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کے آباد کار ہوں گے، اللہ کی مسجدوں کی نگرانی کریں گے، اللہ کی مسجدوں کی دیکھ ریکھ کریں گے. ان کے لیے 5 صفات بیان کی گئی ہیں، 5 کوالٹیز بیان کی گئی ہیں. آپ حضرات ہر آدمی کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. آپ ایک ایک انگلی پر ان صفات کو نوٹ کر کے اور اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے دیکھ ریکھ کرنے والوں میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بلا شبہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ تو وہی ہوں گے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. پہلی شرط من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. اب اللہ پر ایمان لانے کا یہ ساری بات آ گئی. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ پر ایمان لانا، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جن نبی اور رسولوں کو بھیجا ان نبی اور رسولوں پہ ایمان لانا، ہماری ہدایت کے لیے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں پہ ایمان لانا، ان سب چیزوں پہ ایمان لانا. تو من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے بات ایک الگ دنیا ہے، اس کو الگ سے ذکر کیا. وہ یوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دوسری دنیا میں ہمیں ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے. چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی رعایا ہو، راجا ہو یا رنک ہو، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. کوئی بچ نہیں سکتا ہے وہاں. اور ریکارڈ جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حساب جو ہوگا وہ بالکل ایک ایک پل کا ہوگا. کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. رتی برابر، رائی برابر کسی نے نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور رائی کے برابر کسی نے خرابی برائی کی ہوگی تو اس کو جان لے گا. اللہ اکبر. یہ وہ چیز ہے اللہ نے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ یوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. 2 باتیں فرمایا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں. 4 باتیں ہوگی. نمبر 1 یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 3 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 4 زکات دیتے ہیں. میں آپ سے کر رہا ہوں سر پیٹ لینے کا مقام ہے. ہم مسلمان، میں 10 مساجد سے جانتا ہوں کہ جس کے متولی جو ہوتے ہیں، نگراں جو ہوتے ہیں، انتظام کرنے والے، ایک وقت کی نماز جمعہ کے حاضر تھے. میں تو ایسے بہت بڑے ادارے میں جانا ہوا. وہ ادارہ کا بڑا نام ہے پورے ملک کے اندر، اور وہ اس چھوٹا سا شہر ہے، بہت سے ادارے بہت تاریخی شہر بھی ہے اس اعتبار سے کہ وہاں بہت زمانے سے مدرسے ہیں. تو وہاں گیا ہوا تھا. مجھے کیا معلوم، مسجد بہت بڑا ادارہ ہے، کیمپس سے پورا مسجد ہے. اس کے اندر نماز کا وقت ہوا، ہم لوگ نماز پڑھنے چلے گئے. نیچے کچھ لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ جب مسجد کے لیے جا رہے تھے، بعد میں آئے تو وہ لوگ مسجد میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے آفس میں. تو ہم لوگوں نے لوگوں سے پوچھا، ہم لوگ جنرلی تھے، یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ مسجد میں نماز ہو رہی تھی، یہ لوگ یہاں نیچے بیٹھے تھے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ متولی حضرات ہیں، مدرسے کے بھی ذمہ دار ہیں اور مسجد کے بھی ذمہ دار ہیں. تو میں نے کہا یہ نماز بھی پڑھی. تو کہ یہ نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتی، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے. یہ لوگ کمیونسٹ ہیں.
معاف کیجیے گا یہ شرطیں کسی مودی صاحب کی بنائی تھی نہیں. یہ شرطیں کسی پارٹی اور کسی سوسائٹی کی ترتیب کی نہیں ہے کہ کسی جو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ ہوتا ہے اس میں آپ اس کو متعین کر رہے. یہ شرطیں اللہ کی بنائی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں, جو آخرت پر ایمان لائیں, جو نماز قائم کریں. وہاں تو زکات کو زکات دے, جو زکات دے, اگر زکات کو مکمل ہے, زکات دینے کے نصاب ہے ان کے پاس, تو زکات نہیں دے گا آدمی تو گویا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ دائرے اسلام میں نہیں رہ جائے گا. جانتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فوراً ان کو خلیفہ بنایا گیا, کچھ لوگوں نے علاقے میں کچھ علاقوں کے لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے, زکات تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, اللہ کے پیغمبر کو. تو لوگوں نے کہا زکات مسلمان تھے. غلط فہمی ہو گئی کہ زکات ہم کو نہیں دینا ہے, زکات تو رسول کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا ان کو اعلان کر دو زکات دینی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی بکری کے گلے میں باندھنے والی رسی زکات میں لا کے دیتا تھا, نہیں دے گا تو اسے جہاد کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرد نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ لوگوں سے جہاد کریں گے جو نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں چاہے وہ نماز ہی پڑھتے ہیں, لیکن اگر زکات نہیں دیں گے تو جہاد کریں. اگر زکات آدمی کو فرض ہے اور نہیں دے تو گویا کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اسے قابل گردن بنی ہو جائے گا. تو وہاں پر زکات اور زکات دیتے ہیں. چار باتیں ہیں: ایمان اللہ پر, ایمان آخرت پر, نماز کا قائم کرنا, زکات کا دینا. پانچویں شرط ذرا بہت حوصلے کے ساتھ سنیے. پانچویں شرط جو اللہ نے بتائی ہے یہاں وہ بہت عجیب و غریب ہے. اس کی طرف تقریباً یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی ذکر نہیں. چاہے مسجد حرام کا معاملہ ہو, مسجد نبوی کا معاملہ ہو, مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہو, یہاں تک آپ دیکھ لیں گے تقریباً ہر جگہ قرآن ہے اس کا. اللہ نے فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کے آباد کار, اللہ کی مسجدوں کے نگراں, اللہ کی مسجدوں کو دیکھ ریکھ انتظام سنبھالنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں, آخرت پر ایمان لائیں, نماز قائم کریں, زکات دیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اللہ یہ قرآن. میں یہی بات کر رہا تھا, اگر ہم قرآن سے جڑیں تو قرآن کتنا صاف کر دیتا ہے. ادنا سے ایک مسلمان مونگ پھلی بھی بیچتا ہوگا تو نماز پڑھتا ہوگا تو قرآن سے جڑ جائے, اس کا حالات کہتے ہیں دباؤ میں بھی رہے گا لیکن ذہن کلیئر رہے گا, ذہن صاف رہے گا, منزل بالکل کلیئر رہے گی ذہن میں. وقت آنے کو اسی منزل پہ جانا, کم سے کم ذہن تو صاف رہے, باتیں بھی کلیئر رہے. یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ مسجدوں کی تبلیغ, نگرانی, آباد کاری, ان کی دیکھ ریکھ, ان کا انتظام سنبھالنا, اس کے لیے 5 کوالٹیز درکار ہیں: ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, قیام صلاۃ, ایتاء زکات, اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ڈرنا. اب آپ اس کو بھی دیکھ لیں, اللہ کے علاوہ اگر ڈرنے والے ہیں لوگ, ہم لوگ اتنے لوگ ہیں اس مسجد کے منتظم ہیں, سب مان لو اس میں کوئی متولی ہے, کوئی خادم ہے, کوئی کچھ ہے, سب لوگ مسجد کے آباد کار ہیں. اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسرے قوتوں کا ڈر ہمارے دلوں پہ ہے تو ہم مسجد میں وہی بات کریں گے جو انہیں ناراض نہ کرے, جو ان کی مرضی کے مطابق ہو. حالانکہ میں آپ کو میں بتا دے رہا ہوں, بہت سارے ممالک, مسلمانوں کے ممالک ایسے ہیں جہاں وہی چیز خطبے میں پیش کی جاتی ہے جس سے امریکہ نہ ناراض. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم, انہوں نے بتایا کہ پہلے ہم جاتے تھے عرب کے خلیج کے ممالک میں تقریر کرنے, تو ہم سے وہاں کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ یہاں جو شہنشاہی حکومت ہے, سب باتیں بول سکتے ہیں لیکن جو شہنشاہی حکومت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے, ہمارے بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں. تو لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ کے خلاف نہیں کہیں گے. دوسری بات جاننے لگے تو یہ ہوا جب امریکہ کا دباؤ زیادہ آ گیا تو کہا گیا کہ ایک تو آپ بادشاہ کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے, دوسرے امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. ابھی کچھ عرصے سے جب جانے لگے تو کہا گیا کہ آپ ایک تو بادشاہ کے خلاف کچھ بات نہیں کہیں گے, اور ایک امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے, ایک اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. تو گویا اللہ, اس کے رسول, اسلام, اس کی بنیادیں, اس کے خلاف جو یہ کچھ کر رہے ہیں, یہ تینوں طاقتیں, یہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں, آپ ان کو کوئی تنقید مت کیجیے کہ چاہیے کیجیے. حالات یہ ہیں گویا یہ کہ آپ اسلام کی روح نکال دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ انشاءاللہ کسی وقائع کے مطالعے میں تو آپ کو لگے گا اللہ نے تو وہاں کہہ دیا ہے یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا. لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنا لو گے تو اللہ فرماتے ہیں من یتولہم منکم
فإنه منهم، تم میں سے جو ان کو اپنا سرپرست بنائے گا ہمارے یہاں اس کا شمار انہیں میں ہو جائے گا. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو ولم یخشى الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ کے علاوہ ڈرنے کی بات آپ سے میں کروں کہ کچھ وقت پہلے میرا ایک سفر بنگال کا ہوا تھا، وہاں میں گیا تو مجھے اتنا صدمہ ہوا مسجد میں جا کے. مسجد میں جو غیر بنگالی لوگ اردو نہیں سمجھتے زیادہ، ایک علاقے میں اردو تھوڑی سمجھ رہے تھے، لوگوں نے میرا جمعہ کا خطبہ رکھ دیا. جمعہ کے خطبے میں میں نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں، سادہ زبان بالکل بولنی پڑی، بالکل ہم لوگ جس زبان سے جلدی آتی نہیں ہے، ایک دم بہت آسان الفاظ اردو کے استعمال کرنے پڑے، ہندی کے اردو کے. پوری اردو کے بعد میں نے بتایا یہاں بہت عرصے بعد اس طرح کی گفتگو ہوئی، اس لیے کہ یہاں تو عموماً کمیونسٹ لوگ حاوی ہیں. بنگال کی صورت حالات سمجھ رہے ہیں، وہاں کمیونسٹ ہے، کانگریس کا معاملہ ہے، تو باقاعدہ وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ باتیں پہنچا دیتے ہیں کہ یہ اس مسجد میں حکومت کے خلاف بات کی ہے. اور کون پہنچاتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی کافر تو ہے، کوئی مشرک تو ہے نہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اب وہی میں عقیدت کر رہا ہوں کہ ولم یخشى الا اللہ والی بات اگر نہیں ہے تو مسجد سے وہ سارا خیر کیسے برآمد ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسجد کو قائم کیا. تو یہ چاروں باتیں، پانچوں باتیں بہت ضروری. مسجد سے خیر، مسجد خیر کا مرکز رہے، مسجد سے خیر پھیلے محلے کے اندر، شہر کے اندر، پوری دنیا کے اندر. یہ کیسے ہوگا؟ جب اس کے آباد کرنے والوں میں 5 خوبیاں ہوں گی: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ جائے. جتنا یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ بالکل جب تک خوبی پیدا نہ ہو جائے تب تک لوگ مسجد کو آباد نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. آج کم ہے اس کو اور زیادہ بڑھاؤ، اس کو اور زیادہ بڑھاؤ، اتنے اچھے بڑھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مطلوب کی بات تمہارے اندر پیدا ہو جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جن لوگوں کے اندر 500 خوبیاں ہوں گی، 500 خوبیوں کو میری درخواست ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی خوبیاں ہیں. مسجد کو آباد کرنے والوں میں 5 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، انہی لوگوں سے امید ہے کہ یہ ہدایت پہ قائم رہیں گے، انہی لوگوں سے امید ہے کہ ہدایت پہ قائم رہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے کوئی بھی بات آپ مائنس کر دیں تو اس آدمی کا ہدایت پہ قائم رہنا ممکن ہے. جو آدمی اللہ کے ایمان کے معاملے میں کمزور ہو جائے تو کیا وہ ہدایت پہ قائم رہے گا؟ جو آدمی آخرت کے معاملے میں، عقیدے میں وہ کمزوری کا شکار ہو جائے یا اس کو شبہ ہو جائے کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسلام کے سارے اصولوں پہ عمل کرے لیکن آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، کیا وہ ہدایت پہ قائم رہ سکتا ہے؟ جو آدمی ایمان اور آخرت پہ جو قائم ہو اور نماز کے بارے میں غفلت میں ہو، نماز کے بارے میں تاریخ ہو اس طرح سے، تو کیا اس سے ہدایت کی امید کی جائے گی؟ جو آدمی جان بوجھ کر کے اس سے زکوٰۃ فرض ہے اس کے باوجود اس کو نظر انداز کر دے، کیا اس کی ہدایت کی امید کی جائے گی؟ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسری تمام قوتوں سے اتنا ڈر رہا ہو، اتنا ڈر رہا ہو کہ ان کی وجہ سے حق بات اس کی زبان سے نہ آئے، تو کیا اس سے کسی حق بات کے غلبے کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں اللہ نے فرمائی. فرمایا انہی سے توقع کی جا سکتی ہے. اولئک ان یکونوا من المہتدین، انہی سے امید کی جائے گی کہ ہدایت پہ قائم رہیں گے. اب آپ دیکھیے بہت اہم بات آ رہی ہے. ہوا کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے میں کبھی کبھی دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید سمجھنا چاہتے ہیں تفسیر کے ذریعے، ترجمے کے ذریعے ہی، تو اللہ کی نظر زندگی ضرور پڑی. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہندی جانتے ہوں، انگریزی جانتے ہوں، اردو جانتے ہوں، کتابیں میسر ہوں تو ٹھیک نہیں، ورنہ ہمیں اس پڑھنے کا موقع ان شاء اللہ اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابیں فراہم ہوں. آپ اللہ کے نبی کی زندگی ضرور پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے. اس قرآن کو آپ عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو کس کو دیکھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور ہمارے ماں باپ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو سب سے پہلے کون بچہ ایمان لایا بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں گے بیٹا سب سے پہلے کون بچہ ایمان لایا؟ ان کا نام حضرت علی. 9 سال کے تھے اس وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں کھانے پہ بلایا لوگوں کو، اور کھانے کے دوران یہ کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں گے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. اور بات کہی آپ نے کہ بھائی دیکھو مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، مجھے پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے تم میرے اپنے ہو، مجھے کہا گیا ہے کہ میں تم تک بات پہنچا دوں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے لوگوں کو پہلے ڈرا دیجیے. یہ حکم نازل ہوا تو آپ نے پہلے اپنے لوگوں کو بلایا. آپ نے فرمایا کون ہے اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ تو لوگ چپ رہے. ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر کہ میری ٹانگ پتلی ہے، میری عمر بھی بہت کم ہے، لیکن اس کام میں آپ کا ساتھ دوں.
تو جتنا مجمع تھا اس وقت سب لوگ ہنسنے لگے، ارے میں صاحب اتنے بڑا کام، پورے عرب سے ٹکرا جانا، پوری دنیا کے مقابلے میں آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر آپ نے وہی بات پیش کی، کھانے کو بلایا، پھر وہی بات پیش کی، دوسرے دن بھی وہی بچہ کھڑا ہوا، تیسرے دن پھر وہی بات ہوئی، اور تیسرے دن وہی بچہ کھڑا ہوا۔ وہ بچہ ہے، اس بچے کا نام حضرت علی، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہیں، وہ اسد الرسول اور اللہ کے نبی کے بھی شیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع میں ایمان لائے، لیکن حضرت علی کے ایک سگے چچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک سگے چچا جو ایمان لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا ایمان لائے تھے، آپ جانتے ہوں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں ایمان لائے تھے، اور ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بعد میں ایمان لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لائے، بہت بعد میں ہجرت کر کے فتح مکہ کے بعد وہ مدینے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ دونوں چچا بھتیجے کہیں بیٹھے، آپس میں بات ہونے لگی، تو انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ آپ نے اتنا تاخیر کیوں کی ایمان لانے میں، آپ نے ہجرت میں بھی تاخیر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے ہیں، اور آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ بچپن سے ان کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے کیوں نہیں تصدیق کی؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، اس بات کی مفسرین کہتے ہیں اس بات کی ترتیب میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو وہاں اچھے سے کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تم ایمان لائے اور تم یہاں چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم بھی وہاں سے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کے لیے ٹینٹ لگاتے تھے، ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے جی، اور مسجد حرام کو صاف ستھرا کرتے تھے، کعبے کو جھاڑ پوچھ کرتے تھے، اس کو حاجیوں کے عبادت کے لائق بناتے تھے، تو ہم بھی تو اچھے کام کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ قدر ہے اللہ کے ایمان کی۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی جھاڑ پوچھ کو اور اس کی دیکھ ریکھ کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیا ہے جو ایمان لائے اللہ پر، وہ اور آخرت پر ایمان لائے، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کیا تم لوگوں نے ان کے برابر اپنے اس کام کو سمجھ لیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ اعلان ہو گیا، قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا۔ ایمان کے بغیر دیتے رہو جھاڑو، ایمان کے بغیر لگاتے رہو مسجد میں یا کسی نیک کام میں بظاہر اپنا پیسہ، ایمان نہیں ہوگا بالکل بے نتیجہ، بالکل بے اثر۔ اس لیے پہلا مطالبہ، اس لیے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یاد دلاتے ہیں کہ ایسے بالکل رسم کے طرف نہیں، سچے دل سے ایمان لاؤ۔ قرآن کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچے طور پہ ایمان لے آؤ۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی دیکھ ریکھ اور اس کی تزئین اور اس کی تعمیر کو کیا تم نے ان لوگوں کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔ بظاہر دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ آج کے دور میں ہمارا دل صاف ہو جانا چاہیے۔ میں بہت صاف بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی ہمارے سوشل ویلفیئر کا جو سیکشنز ہوتے ہیں، کچھ این جی اوز ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تھوڑا سا کبھی کبھی ان کو تھوڑا ٹونٹ کرتے ہیں کہ کیا ہے بھائی آپ کے دین میں تو دیکھیے وہ فلاں لوگ اتنی خدمت کا کام کر رہے ہیں، فلاں لوگ وہاں جھوپڑ پٹی میں یہ کر رہے ہیں، اور وہاں سادگی کا اور وہاں کھانا دے، سن لیجیے وہ صاف، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی فرض ہے، کسی بے کپڑے کو کپڑا پہنانا یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے، اس سے زیادہ فرض ہے اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ایمان کو بہت مرتبہ حاصل ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی کر لے آدمی، کچھ بھی نتیجہ نہیں ہوگا۔ میں نے شاید آپ سے ایک بات اب کی تھی پچھلے کسی موقع پر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو گاندھی جی کے بارے میں تھی، یہ صاحب نے گاندھی جی سے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ گاندھی جی کے ملنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں محمد صاحب بڑے آدرش پرش تھے، ارے انہوں نے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ناریوں کے لیے بہت اپکار کے کام کیے، بہت آدرش پرش تھے۔ حضرت تھانوی نے بڑی پیاری بات کی، اللہ کو نور سے بچے، انہوں نے کہا کہ جو وہ جانتا ہے تو مانتا کوئی، ماننا تو میرے بھائی یہ ماننا ہے، یہ ایمان ہے اصل فرمایا۔ میں اپنے نوجوان عزیزوں سے کہتا ہوں کہ آبجیکٹو نالج انف نہیں ہے، صرف آبجیکٹو نالج ہے اگر آپ کے پاس تو یہ کافی نہیں ہے، آپ کو اسپرچل نالج رکھنا پڑے گا، ایمان والا نالج رکھنا پڑے گا۔
صرف آبجیکٹو نالج باقی نہیں، آبجیکٹو نالج کے بارے میں بہت سے ہزاروں علماء پہ بھاری رویندرناتھ ٹیگور کا نالج تھا. اٹھا کے دیکھیں ان کی کتاب، انہوں نے کتاب لکھی اسلامک بیلنس، پڑھیے تو طبیعت ویسے میں آ جائے گی. لگتا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ آئندہ 100 برسوں میں یا تو بھارت کا کوئی مذہب نہیں رہ جائے گا یا تو بھارت کا مذہب اسلام ہو جائے گا. میں آپ سے کر رہا ہوں، اسلام کو سمجھا تھا آدمی تبھی بول رہا تھا. اور ہمارے اسی شہر کے ندوی کے محتمم رہ چکے تھے مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساتھ میں دونوں لوگ سفر کر رہے تھے، ٹیگور اور وہ. لوگوں کو معلوم ہوا پانی کا جہاز کا معاملہ تھا، لوگوں نے معلوم کیا کہ حضرت سید سلمان ندوی ہیں، سب غیر مسلم عیسائی سب لوگ ٹرکی غالباً جا رہے تھے پانی کے جہاز سے. لوگوں نے گھیر لیا، کہا حضرت بڑی خوشی کی بات ہے آپ بھی سفر کر رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. مولانا نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر رویندرناتھ ٹیگور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ان مسلمانوں کو دیکھ کر کے مت اسلام کو سمجھنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. سیدھے قرآن اور حدیث سے رابطہ کرنا. اتنا اسلام جانتے تھے ٹیگور، لیکن ایمان نہیں لائے. تو ایمان نہیں لانے سے وہ آبجیکٹو نالج اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں. کتنا بڑا آدمی ہے جس کو نوبل پرائز ملا ہے ہمارے ملک کا پہلا آدمی، لیکن ایمان نہیں لایا تو انجام خیر نہیں ہونے والا ہے. اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کلیئر کر دیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بھی کام نہیں آئے گا، مسجد حرام میں جھاڑ پوچھ لگانا بھی کام نہیں آئے گا، اس حاجیوں کے لیے ٹینٹ لگانا اور ان کی خدمت کرنا بھی کام نہیں آئے گا. کام تو تب آتا جب تم ایمان لے آئے ہوتے. اس لیے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جو لوگ ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی جان و مال کو لگا دیا اللہ کے راستے میں، ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو ایمان نہیں لائے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک کے دونوں برابر نہیں ہیں. اب سنیے آخری جو فائنل تفسیر ہے اللہ کا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا کیا مطلب؟ اوپر سے کیا بات آ رہی ہے کہ جو لوگ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور مسجد حرام کی آباد کاری کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ اور جو ایمان والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جو لوگ ان دونوں کو برابر کریں، جو لوگ حاجیوں کو پانی پلانے کو ایمان والے کام سے زیادہ بڑا سمجھیں وہ تو پکے ظالم، اور جو لوگ دونوں کو برابر سمجھیں یہ بھی ظالم. جو لوگ ایمان والوں کو اس کام کو اور حاجیوں پر پانی پلانے کو دونوں کو برابر کریں یہ بھی ظالم. اللہ نے فرمایا ان کو بھی ہدایت نہیں ملے گی جو دونوں کو برابر کہہ رہے ہیں. بس سمجھ نہیں بات کہ جو لوگ ان دونوں کو برابر کریں گے وہ بھی ہدایت والے لوگ نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی کفر میں رہتے ہوئے کوئی بظاہر نیک کام، اچھا کام نظر آنے والا کام کرنے لگے، اور ایک آدمی ایمان پہ رہتے ہوئے اچھے کام کرے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ دو باتیں کہہ رہا ہے ظالم ہے. میں اسی بات کہہ رہا ہوں. یہ بات اب آپ کو دوسرے انداز میں سمجھا رہا ہوں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمام مذاہب سچے ہیں، تمام مذاہب حق ہیں، تمام مذاہب حق ہوتے تو محمد رسول اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. سب کو ویلڈ کرنا ہوتا تو قرآن آخری کتاب کی شکل میں نہیں لاتے. اب وہ ویلڈ ہے جس کی یہ تفسیر کرے گا، اب وہ صحیح ہے جس کو یہ صحیح کہے گا. جو اس سے میل نہیں کھائے گا وہ حق نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات صاف ہے. تو اللہ رب، میں آپ کو کہوں کہ میرے اپنے ہی جاننے والے دینی اجلاس ہو رہا ہے، یہاں تک ہماری فکر یہاں تک کمزور ہو گئی. دینی اجلاس ہو رہا تھا، اس میں ایک وکیل صاحب تھے، وہ بیچارے انہیں نے انتظام کیا تھا جلسے کا. بہت بڑے ہندوستان کے علماء وہاں شریف تھے، میں ریاست تھا. وہاں بات آئی کہ انہوں نے آ کے کہا، کسی نے آ کے کہہ دیا کہ بھائی اسلام دین حق ہے. اب وہاں غیر مسلم تھے، سب لوگ تھے. تو وکیل صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھیے یہ بات بار بار مت کہیے، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی حق ہے. اس سے ہمارے جو اور مذہب کے ان کو تکلیف. تو مجھے بہت صدمہ ہوا. میں نے کہا کہ یہ وکیل اگر اسی حالت میں مر گیا تو کس نظام میں ملے گا. میں نے اسی جا کے ملاقات کی. میں نے کہا وکیل صاحب، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے. میں نے ایسے بھی سوچا کہ والد صاحب سے اتنے محبت کرتے ہیں، بڑا تعلق رکھتے ہیں، یہ آدمی ایسے کمزور فکر میں ہے. میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جو بات کہہ کے آئے ہیں جی وہاں اس چیز تو معلوم ہے آپ کو یہ کفر ہے. اسلام ہی دین حق ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا. کیا کہنا چاہیے؟ ہم نے کہا اگر آپ نے روا رویگی کہہ دی ہے تو استغفار کیجیے، اور اگر آپ کی فکر یہی ہے تو توبہ کر لیجیے. ایسا نہ ہو کہ انتقال ہو جائے. تو رو رہے کہیں بابو تمہارا بہت شکر گزار ہوں، میرے بچے ہو، لیکن میں تو واقعی ایسے سوچ رہا تھا، باقاعدہ سوچ ہی بن گئی تھی میری کافی دنوں سے
اور اللہ کے ساتھ توبہ کیا تھوڑی دنوں بعد اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری وراثت میں ہے. میں یہ بات کلیئر کر رہا ہوں کہ فتنہ بہت بڑا ہے. آپ بھوپال شہر کا نام جانتے ہیں. بھوپال بہت دینی شہر. ہندوستان کے مسلمانوں کے ریاستوں کے زمانے میں سب سے دینی ریاست جو تھی وہ بھوپال. حاضر خزات رہ چکے تھے وہاں سے سلمان نبی وہاں کچھ دنوں. بھوپال کی ریاست کیا کر رہا ہوں. میں وہاں گیا. مسجد جو تاج المساجد ہے جو خاندان اس کا انتظام دیکھتا رہا مولانا عمران خان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوی کے مدنی رہ چکے تھے. وہ اس خاندان میں میرے تعلقات ہیں. اس خاندان میں آپ سے بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فہم دے دے اللہ. ایک حافظ قرآن ایک عالم دین اسی خاندان کے اور مسجد کے بغل میں ان کی رہائش تھی اس وقت. وہاں میں گیا. دیکھیں ایمان اصل ہے. ایمان والے معاملے میں اگر ہم کمزور پڑ گئے تو چاہے جس خاندان میں اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بی جے پی کے اقلیتی سیل کے ذمہ دار ہیں یہاں مدھیہ پردیش کے. مجھے بڑا سننا آپ سے میں کہہ رہا ہوں میری خواہش ہوئی. اور ان کے بھائی جتےدار بھائی میرے بہت جگری دوست ہیں وہاں. میں وہاں اکثر جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ بھائی سے ملاقات کر لیتے. بھائی حافظ قرآن ہیں عالم دین ہیں لیکن ہم لوگ سمجھا رہے تو کہہ رہے ہیں ہم ملت کے مفاد میں چلے گئے. آپ سے میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہمارے کچھ دوست آئے ہیں. انہوں نے ہم لوگوں کی دعوت دی. خوب بہترین ناشتہ واشتہ کرایا. جب ناشتہ واشتہ کر کے سب لوگ فارغ ہونے لگے تو میں نے کہا بھائی مجھے آپ سے تھوڑی دیر 2 منٹ بات کریں. اور ہمارے ساتھ جو لوگ گئے تھے باتیں ہونے لگی. آپ سے مت کر رہا ہوں. میں نے ان سے بس ایک سوال کیا. میں نے کہا بھائی میں ایک الجھن میں ہوں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایک ہی سینے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت اللہ کے دشمنوں سے تعلق کیسے جمع ہو سکتا. میں یہ نہیں سن پا رہا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ ظاہر ہے میرے خاندان کے آدمی تھے ایک دم فخر رونے لگے. بس میں نے اپنے دوستوں سے کہا اپنی حالت میں کمرہ خالی کر دو فوراً. اس آدمی کو رونے دو. فوراً ہم لوگ چلے آئے. اور آپ سے میں کر رہا ہوں بس اللہ تعالیٰ وہ کرنا لے. ایک 1.5 مہینہ گزرا تھا. ان کے بھائی نے مجھے فون کیا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا. بڑی انتقال تو سب کو یاد کرتے ہیں. بھائی کو سلام کہتے ہیں. میں کیفیت کر رہا ہوں کہ یہ ایمان ہے. ایمان والے کیفیت پر مرنا یہ ہے اصل. اور اگر ہمارا یہ معاملہ مشکوک ہو جائے تو چاہے کتنی ترقی کر لیں. ایسی ترقی سے کیا حاصل ہوگا جب ایمان مجروح ہو جائے. تو اللہ نے اسی لیے صاف کر دیا کہ دیکھو یہ بظاہر جو ویلفیئر کے کام تم دیکھ رہے ہو ایمان کے بغیر اگر ہے یہ کام اپنی جگہ اچھا ہے لیکن ایمان کے بغیر ہے تو نتیجہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ہی مل جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ان دونوں کو برابر سمجھتے ہیں حق اور ناحق کو جو برابر کرتے ہیں اسلام اور کفر کو جو برابر سمجھتے ہیں تو وہ لوگ تو ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت مل جائے گا. اگر دونوں کو برابر کرتے رہو گے زیادہ دیر تک تو ہدایت کی توفیق مل جائے گی. فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. بات وہی آ رہی ہے. فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ہجرت کر چکے تھے قرآن نے کہا یہ بات سورہ حدیث کے اندر کہ فتح سے پہلے جو لوگ ایمان لائیں گے فتح سے پہلے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑیں گے ان کا مرتبہ ان سے زیادہ افضل ہوگا جو فتح کے بعد ایمان لائیں گے اور فتح کے بعد چھاپیں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے لوگ ان کے برابر نہیں کر سکتے ہیں جو فتح کے پہلے اسلام کے غلبے کی کوئی امید نہیں تھی. مسلمان بہت تھوڑے سے تھے. ہر جگہ سے چاروں طرف سے لوگ غرا رہے تھے. آنکھیں کریلے ہوئے سے دکھا رہے تھے آنکھیں. ارے ہم کھا لیں گے. ارے ہم تم کو اجاڑ دیں گے. جب ایسے تھے تب جو لوگ رسول کے دامن کو پکڑے رہے ایک لمحے کے لیے تک نہیں پڑے اور کہا کہ آپ سے حدیث میں آتا ہے باقاعدہ ساتھ ابن عبادہ کی روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے راستے میں بات آنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیتا نے کہا کہ بھائی تم لوگوں انہوں نے کہا اے اللہ رسول شاید آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ کے پیغمبر نے جب کہہ دیا کہ سمندر میں کود جاؤ تو پلٹ کے پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیوں حکم دیا. سمندر میں کودنے کا کیا حاصل ہوگا نتیجہ کیا ہوگا پوچھیں گے نہیں. پوچھنے کی زحمت نہیں کریں گے کود جائیں گے. یہ ہے ایمان. تو اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ کے نزدیک درجہ اعظم ہے ان کے لیے. درجہ اعظم سمجھ رہے ہیں سپرلیٹو ڈگری ہے یہ انگریزی کی. سب سے اعلیٰ درجہ ہے ان کے لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے جو لوگ ہجرت کیا جنہوں نے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال و جان لڑایا ان کے لیے کیا ہے اعظم درجۃ عند اللہ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں.
فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو اصل کامیاب ہیں۔ اب آپ کو میری شاید کے بارے میں یہ مہینہ جو ابھی ختم کے قریب ہے زندگی محرم، بہت ادب کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اس مہینے سے بہت متعلق ہے آئے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2.25 سال سے حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، تو ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب لمبا ٹائم پھیل رہا تھا، تو یہ ہوا کہ بھائی ٹائم کیسے طے کریں گے، کس مہینے میں کہاں جانا ہے، کس مہینے میں کون سا واقعہ ہوا، تو یہ سب کیلنڈر کیسے محفوظ رہے گا۔ تو مشورہ ہوا کہ کیسے کیا کیا جائے۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مانا گیا تھا، مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے کہا حضور کی پیدائش کو مان لیں ہم، کسی نے کہا حضور کے وفات کو مان لیں، کسی نے کہا فتح مکہ کو مان لیں، بہت بڑا واقعہ ہے فتح مکہ، لیکن رائے جس سے صحابہ کی جو یہ صحابہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی تربیت یافتہ ہے، ان کا کسی بات پہ دل جم جانا کوئی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات ملتے ہیں، یہ پہچان بتائی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی۔ یہ کون ہے سب سے پہلے؟ صحابہ۔ صحابہ اس بات پر جمع ہوئے کہ ہجرت کو بنایا جائے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ کی خاطر مکہ بھی چھوڑ دیا، جو اللہ کے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس دن رات میں آپ نے مکہ چھوڑا، رات میں جب نکلے مکہ شہر سے باہر چلے گئے، ایسے ایک نظر دیکھی آپ نے مکہ کی طرف اور کہا کہ شہر مکہ تو دنیا کے سارے شہروں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن کیا کروں میرے لوگ اس کو رہنے نہیں دیتے۔ 3 حالات سے گزر کر کے ہجرت ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس رات میں ہجرت ہوئی 40 نوجوان مکے کے سنومن چھٹے ہوئے لوگ، انہوں نے تلوار سے بیٹھ رکھا تھا حضور کے گھر کو، نکلیں گے فجر کے لیے تو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ سے اپنا منظر اپنا دکھا دیا کرتے ہیں کہ تم اپنی ساری قوتوں کے ساتھ، اس زمانے میں اس سے زیادہ بڑی قوت کیا ہو سکتی تھی کہ اتنے چھوٹے سے ایک گھر کو 40 لوگ گھیرے ہوئے ہیں تلوار سے، اللہ کے پیغمبر نکلتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کچھ نہیں۔ حضرت علی کو بھی سنا دیتے ہیں جو لوگ قتل کرنے آئے ہیں انہی میں سے بہت سے لوگوں کے احباب کی امانتیں حضور کے پاس ہیں، حضور پاک کے پاس ہیں، ان کو کہتے ہیں واپس تو کیا جائے، چلے جاتے ہیں، ابو بکر کو لیتے ہیں، غار ثور میں چلے جاتے ہیں، جب نہیں نکلے صبح میں اندر لوگ گھس گئے، دیکھا علی ہے، ابو جہل گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر۔ یہ ہے ہجرت جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ محرم آتا ہے تو کہیں سے ہجرت کا ذکر نہیں آتا، معاف کیجیے بہت ادب کے ساتھ۔ میرا تو اپنا ماننا ہے کہ 1 سے 10 محرم تک مسلمانوں کو ضرور یاد دلانا چاہیے یہ ہجرت کا باب شروع ہو رہا۔ اسلام اور اسلام کے سب سے بڑے داعی اور قائد اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کیا آپ نے، حالانکہ مکے سے زیادہ دنیا کا کون شہر حفیظ ہے، لیکن جب اسلام کے فوج کو وہاں پنپنے نہیں دیا جانے لگا اور زمین بنجر ہونے لگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پودے کو شاداب بیٹھنے کے لیے اس زمین کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکلے ابو جہل گیا حضرت ابو بکر کے گھر، ان کی بیٹی ملی، ان کی بڑی بیٹی، ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی تو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن ان سے بڑی ان کی ایک بہن ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بہت بڑی صحابیہ، بہت اونچے مرتبے کی خاتون ہے وہ۔ تو وہ ملی، پوچھا ابو جہل نے تیرا باپ کہاں گیا؟ تو نے معلوم نہیں کہیں گئے، اب بالکل نہیں معلوم ہے کہ کہاں گئے، تو اتنا کچھ تھپڑ مارا، یہ روایت کہتا ہے کہ کان کی بالی پھٹ گئی، جیسے کان پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں یہاں تک سے گزرے ہیں لوگ، تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن و گھر بار اور عزت قربت چھوڑ دیے، وہ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ بہت عجیب و غریب بات آج سمجھ کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر اپنا مال بھی لگا دیں۔ ارے یہی کیا کم تھا کہ اپنا گھر بار اور پوری جائیداد اور باغات اور کھیتیاں سب چھوڑ کے چلے جائے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، ہجرت کرنے کے بعد بھی اللہ کے خاطر لڑتے رہے، مال لگاتے رہے، جان لڑاتے رہے، ایسے ویسے تھوڑی لگایا ہے۔ یہ اسلام کا جو
قافلہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے آپ کے اس محلے تک، یہ ایسے نہیں آئے معاف کیجیے گا. قربانیوں کی پوری ایک تاریخ ہے. میں تو یہی بات کبھی کبھی دوستوں کو سمجھانے کے لیے سوچتا ہوں کہ فرشتوں نے حضرت آدم کی پیدائش میں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ ایسی مخلوق زمین میں پیدا کرنے والے آپس میں قتال کرے اور خون بہائے اور فساد برپا کرے؟ سودو کیا اس کے اندر فساد مچائے. اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اللہ کے علم میں تھا کہ یقیناً آدم کے کو اختیار دیا جائے گا. آپ کو کہیں غلطیاں ہوں گی، کہیں نادانیاں ہوں گی، کہیں آپ شیطان کے شرارتوں وسوسوں میں آئیں گے آدم کے اولاد کے لوگ، لیکن ایسے ایسے کردار بھی پیدا ہوں گے کہ فرشتوں کو اپنی رائے پر سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی. جب فرشتوں نے ابو بکر کو دیکھا ہوگا اور اس سے پہلے جب ابراہیم کو دیکھا ہوگا، اسماعیل کو دیکھا ہوگا، ہاجرہ کو دیکھا ہوگا، تو فرشتوں کہنے کا ضرور مجبور ہوگی کہ پروردگار آپ کا فیصلہ تھا، ہم ناکارے لوگ کیا سمجھ سکتے تھے. ایک باپ اپنے بیٹے کو بات کرنے جا رہا اللہ کے اشارے پر، فرشتے کیا ان کو خوش ہوتے ہوں گے کہ اللہ آپ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، ہم کیا جانتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ وہاں جاہدوا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے بے مال اپنے مالوں سے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں ایسا ایسا لگایا ہے مال مسلمانوں نے تو اس کی مثال بھی نہیں مشکل. غزوہ تبوک میں یرموک روم کے بادشاہ سے لڑائی ہونے والی تھی. سب سے بڑا لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو نکلا ہے وہ تبوک کی لڑائی میں نکلا ہے فتح مکہ کے بعد. آپ کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ حملہ کرنے والا ہے تو آپ نے انتظار نہیں کیا. جہاں سے عرب کی سرحد مل رہی تھی روم سے آپ پہنچ گئے وہیں 30,000 کا لشکر لے کے گئے. اتنے سخت حالات تھے کہ فصل پک گئی تھی کھجور کی. ان حالات میں شہر کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنے کا مطلب پورے سال بھر اتنا فاقت کشی، لیکن مسلمان چلے گئے نکل گئے. پتے جو زبیب پتے چبا چبا کر کے لوگ رہے. روم کے بادشاہ کو اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ رہے ہیں اور ان کی قیادت میں اتنی جفاکشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. اس نے اپنے فوجوں کو کہا سرحد کے قریب مت آنا. لڑائی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی گئے وہاں قیام کیا کچھ دن، قریب کے علاقوں کو ہٹے کیا آپ نے چلے آئے. اس لڑائی کے اندر آپ سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ لے جا کے دے دیا. حضور پاک نے پوچھا کہ ابو بکر کچھ گھر بچوں کے لیے کچھ خیال رکھا ہے؟ کہا ان کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام کافی ہے. حضرت عمر کے پاس 40,000 درہم تھے اس دن، آدھا پورا گھر تقسیم کر دیا، لے کے چلے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کچھ گھر کا خیال کیا ہے؟ کہاں اللہ کے رسول آدھا بچوں کے لیے رکھ دیا ہے، آدھا نہیں آنے. ایک مزدور سے شادی ہے، دن پر مزدوری کرتے تھے تو شام کو کھاتے تھے. صبح کو مل پاتا تھا کبھی نہیں مل پاتا. انہوں نے سوچا کہ آج سب لوگ اتنے بڑے کام میں حصہ لے رہے ہیں، آج اسلام پوری سپر پاور سے ٹکرانے جا رہا ہے، اس میں کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی گھوڑا دے رہا ہے، کوئی اونٹ دے رہا ہے، کوئی غلہ دے رہا ہے. وہ آئے غریبی نہیں سارے بات تو کسی سے مشورہ کیا کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آج مسلمان اپنا دل کھول کر کے اس میں رکھ رہے ہیں تو میں کیا کروں. کیسی نیک بیوی تھی. میں ضرور چاہتا ہوں کہ ہماری بہنوں کی بات ضرور معلوم ہونی چاہیے. دیوی نے کہا کہ آپ جو دن میں مزدوری کرتے ہیں وہ تو ہم لوگ ہمارے اور آپ کے دن بھر کھانے کا بھی نہیں ہو پاتا ٹھیک سے. آج ایسا کیجیے اس کام میں محروم رہنا اچھا نہیں تو آپ تھوڑی محنت کی. آج رات میں پانی چلا لی تو رات میں جا کے اللہ کے بندے نے ایک آدمی کے یہاں پانی چلایا کہ ہوگی اور جو کچھ ملا صبح فجر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے لیکن دیر رہے تھے. حضور میری قریبی جانتے ہیں، ابھی میں کہوں گا کیا رسول اللہ اس کو لے لیجیے. حضور پاک کہیں گے نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم تو خود ہی محتاج ہو، نہیں تم لے جاؤ. تو آج آئے اللہ کے نبی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے سامنے ایسے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی شروع کی سلام کے بعد تو کہا یا رسول اللہ آپ مجھے واپس لے لیجیے. اللہ کے رسول آپ واپس کر دیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے. یا رسول اللہ اس سارے خیر میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کر لوں، اس کے لیے میں اللہ کے کیسے آ گئے اس کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا علی لے جاؤ کھجوروں کو، جو تبوک کے لیے جو کچھ بھی آیا ہے سب کو ان کو دوسرے دو سے برکتیں اور رحمتیں بس. یہ ہے وہ جاہدوا باموالہم کا مطلب. اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مالوں سے جہاد کیا. مال تھا تو خرچ کر دیا، نہیں تھا تو مزدوری کر کے. یہ اسلام نے سبق سکھایا. آج اگر امت کے اندر یہ جذبہ موجود ہے یا اگر کم ہے تو اس کو اور زیادہ بڑھنا چاہیے. آپ سوچ رہا ہوں وہ انفسہم اپنی جانوں سے جہاد. جب ضرورت پڑ گئی تو پرواہ نہیں کیا کہ جان رہے گی کہ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوچ رہا ہوں کہ وہ احد کی لڑائی ہو رہی تھی، شور ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. ایک صحابی کے بارے میں روایت موجود ہے
کہ ایک دم سیمانہ مار جا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, ادھر تو دشمن ہے. حضور کے پاس زندہ رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خاتون ہے, وہ خاتون حضور کے چاروں طرف دوڑ رہی ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اس لیے کیا دوڑ رہی ہیں عورت ہو کر, ہم لوگوں کو حضور کی حفاظت کرنی ہے, پتھر آ رہے ہیں, تیر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے دوڑ رہی ہوں کہ حضور کو تیر اور تلوار اور خنجر تو لے کے جا رہے ہیں, تو وہ خنجر اور تیر اور تلوار ان میں ہمارا کو لگے, حضور کو نہ لگے, اس لیے دوڑ رہی. آپ حدیث میں جملہ ہے, آپ نے فرمایا آج کا دن ہمارا کا دن ہے, احد کا دن. اتنا اونچا مرتبہ ان کو. ایک خاتون ہے, ان کے باپ شہید ہو گئے. راستے میں حضور کے بارے میں شبہ اطلاع ملی کہ حضور شہید ہو گئے. دوڑی دوڑی چلی آتی ہے. وہ کہتا ہے سنو تمہارے ابا شہید ہوئے. تو انہوں نے کہا للہ پتہ نہ حضور کا کیا. تو انہوں نے کہا کہ آگے پوچھ لو, ہمیں معلوم نہیں ہے. دوڑتی چلی جا رہی ہیں. ایک بتا رہا ہے ارے بھائی سنا تم نے کچھ, تمہارا بھائی شہید ہو گیا. تو بتا رہی میں للہ حضور کا کیا حال ہے. لپکتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. بتا رہے تمہارا بیٹا وہ جو جوان پڑا ہوا ہے وہ شہید ہو گیا. انہوں نے کہا حضور کا حال بتانا. لپکتی ہوئی چلی گئی. حضور کو دیکھا زخمی تھے. حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی ہنسی ہو رہی تھی. دیکھا کہا کل مصیبت بعد کا ضرور ایسا کہ رسول آپ کے بعد ہر مصیبت ہے. یہ ہے اسلام. اپنی جان کی پرواہ نہیں کی لوگوں نے. جب یہ جذبہ آج کیوں اس جذبے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دنیا, جانتی ہے کہ جب مسلمانوں میں جذبہ زندہ رہے گا تو ان کو مٹائے نہیں. اسی لیے اس جذبے کو بدنام کرنا, اس مقدس کام کو بدنام کرنا, یہ ہے وہ بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے میں کر رہا ہوں, ایک خاتون ہے. خاتون ظاہر عورت کیا کرے گی, عورت کے لیے جہاد ضروری بھی نہیں ہے, اس کا جانا بھی وہاں نہیں ضروری ہے. اس کے لیے تو فرمایا حضور پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کے لیے جہاد تو حج ہے, حج اس کے لیے جہاد. وہ عورت گود میں بچہ لیتی کہ نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اللہ کے نبی ہی بچہ تھا, میں چاہ رہی تھی آپ لے لیتے اس کو. اللہ کے نبی مسکرایا, آپ نے فرمایا نیکسٹ وقت اس کو لے کے کیا کریں گے, تم تو جانتی ہو جنگ میں تلواروں کا کھیل ہوتا ہے, اس کی تو حفاظت کرنی پڑے گی الٹی. اس کو لے جاؤ, جب بڑا ہو جائے گا تو اس کو دیہات میں لے چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کے قسم اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے, 2 بڑے ہو گئے, یہ کافی وقت سے پیدا ہوا ہے. یا رسول اللہ دونوں بڑے ہو گئے تھے, آپ کے ساتھ جاتے دونوں شہید ہو گئے. یا رسول اللہ چھوٹا ہے ابھی اس لائق نہیں ہے تاکہ وہ آپ لے لیتے, آپ کے اوپر کوئی تیر یا تلوار آنے لگتی جنگ میں تو آپ اسے سامنے کر دیتے, یہ ختم ہو جاتا. لیکن آپ یہ ہے اسلام, پورا کا پورا اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. جن لوگوں نے اتنا درجہ پیش کر دیا, اتنے اپنے آپ کو پیش کیا, میں سمجھ رہا ہوں ان کو نہیں کرتے آدم ملے گا تو کس کو ملے گا دنیا میں. حضرت ابوبکر اسی ہجرت کا چیپٹر ہے جہاں ہجرت کی بات آئی تھی کہ ہجرت کر رہی ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ دیا. یہ کم قربانی تھی لیکن جان پہ کھیل گئے, جان پر. جس غار میں ٹھہرے ہوئے تھے, جیسے سمجھ لیجیے کہ یہ دیوار پر پہاڑ تھا, یہاں نیچے غار تھا, اسی میں ٹھہر گئے تھے. سارے سوراخ بند کر دیے تھے کپڑے وپڑے سے, ریت نہیں بند ہوا تو اپنا انگوٹھا ڈال دیا اس میں, اندر کوئی سانپ وغیرہ تھا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ان کی جان پر صدر کر کے آپ سو گئے تھے, آپ کو نیند آ گئی. اگر تو وہ ہلے نہیں, حضور کو بھی نیند خراب ہو جائے گا. اور ادھر سانپ کا درخت کرنے لگا تو اندر آدمی کیسے خراب کرے گا, آپ مجھے بتائیے. میں سمجھتا ہوں ابو بکر کے آزاد اتنا مضبوط آزاد قیامت تک نہیں لائے گا کہ ہلے نہیں بالکل, لیکن آنکھوں پہ زخم نہیں کر سکے. بالکل چہرہ اکثر جیسے نیچے تھا, آنکھوں گرم گرم آنسو حضور کے چہرے پہ ٹپک گئے. آپ درد ہو گیا, ابو بکر کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں ہے, اللہ کے نبی یہ سوراخ نہیں بند ہو رہا تھا تو میں نے اپنا انگوٹھا ڈال دیا تھا. رسول اللہ کوئی جانور تھا, اس نے بس لیا تو آپ نے اپنا لاد مبارک لیا, اس کو لگایا, جلدی سے رفع ہو گئی تکلیف. کہا وہ وقت تم نے بتایا تم نے, کہا اللہ کے رسول خدا کے ختم, یہ تو ابو بکر کی ایک جان تھی, آج ایسی 100 جانے میرے پاس ہوتی تو آپ کی مৃত্যু کو بند کرتے. یہ ہے وہ حاضروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم. اللہ تب فرماتے ہیں کہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ, سمجھے درجہ اعظم ہے وہ, اولئک هم الفائزون, ان کے لیے اصل کامیابی انہیں کو ملے گی. یبشرہم ربہم, ان کا رب رحمت کا بشارت دیتا ہے.
دنیا پہ بھی سکون ملے گا. ساری دنیا سے پروپیگنڈے اور مخاطب کے باوجود سکون انہیں کو ملے گا. بتائیے آپ کہ سکون اللہ نے دے رہا ہے, کون مل سکتا ہے؟ اس سارا شاید جواب کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم باہر میں آ کر کے وہاں ہو گئے اور ذرا سے لے کے نہیں جا رہی. یہ رہتے ہیں آپ پوری دنیا کے دوسرے آدمی کو. یہ ہے اللہ کی رحمت دنیا والوں کو ملا کرتی. اور فرمایا بولے اللہ کو خوش نوٹی مل کے رہے گی. آج اللہ کی رحمت اتر رہی ہے تمہارے اوپر, تو اللہ کی خوش نوٹی ڈھونڈ رہی. اللہ کو ابھی سنائی ہے کہ اللہ کی خوش نوٹی کے دکھاؤں گا کہ اللہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو سیٹ کر دے گا تو ایک آواز آئے گا کہ اے میرے بندو, آج میں اپنا وہ چیز دینے والا جو آج سے پہلے میں نے کسی کو دی. اہل جنت کو کہیے پروردگار آپ نے ہمارے گناہوں کے دفتر کے دفتر معاف کر دیے, معاف کر دیا, مغفرت فرما دی. ہمیں ایسی جنتیں دے دی ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کا خیال ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا چل رہے. ایسی جنتیں آپ کے دی تو چھوڑ رہی ہے ہماری زمین کا. اب کون سی چیز دوسری ہے جو آپ دیں گے؟ اور بادشاہ میں ایسے ملتا ہے کہ شاید جنت میں ایسا موقع ہو رہا ہے کہ تمام جنتیوں کا آخر چاہیے اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گئے میرے بندو میرے عزت گرام کے ختم, میری بزرگی کے میری طاقت کے ختم. آپ کی بات رسول سے کتنا ناراض ہو. یہ مشہور ہوں رب ہوں میرا رحمت نہیں ہوں ان کا رب کو رحمت دے رہا ہے. وہ جنات کی لوگ دیا نہیں, وہ مقیم ایسے جنتوں کی جن میں نعمتیں جو رہی ہمیشہ ہمیشہ رہے. ایسا نہیں کہ آج کوئی نعمت رہی تو کل اس کے ساتھ ہو جائے گا, کل اس کی کمی ہو جائے گی. نہیں, ہمیشہ ہمیں ساتھ رہنے والی نعمت ہے. لیکن آپ نے سوچ سکتا ہے کہ جنت میں نعمتیں تو ہمیشہ باقی رہتی ہے, پتہ نہیں ہم باقی رہیں گے کہ نہیں اس میں. تو فرمایا فوراً رکھا کر دیا ہاں نہیں نہ بنا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اور تم بھی پہنچو گے ہمیشہ ہمیشہ ہو گے. اور اللہ جن رحمت النبی اللہ کے بعد بہترین اجر ہے تمہیں دیں گے. یہ آیات میں آپ کو کر رہا ہوں کس طرح سے اسلامک فکر کو کلیئر کرنا ہے, کس طرح سے کفر اور شرک کے ماننے والوں کو الگ الگ قرار دے سکے اور ایمان والوں کا رتبہ اور مرتبہ کلیئر کر دیتی ہے. اور یہ بائک بھی دیتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا میں کوئی بھی مسجد اگر ظالموں کافی مشکلوں کو درد ہے تو اس کو وہاں سے پاک کرانا یہ ذمہ داری ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے اس کو کر کے دکھا دیا ہے. جیسے ہی پھر آپ کو طاقت ملی 8 سال بعد آپ سب سے واپس آئے اور ایسی طاقت کے ساتھ واپس آئے. ابھی بھی یاد ہے ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی, وہ تم کو لگتے ہیں کہ گراتے چلے جا رہے تھے آپ اور پڑھتے جا رہے تھے قرآن کے آئے جان آپ کو باطل ان الباطل اذان ہوگا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل سے مٹنے کے لیے اور پھر کعبے کو صاف کرایا, اس کا تقدس کو حل کر دیا, اس کے تقدس کو جو ہے آلودہ کیا گیا تھا, اس کو ملوث کیا گیا تھا, تو اس کو آپ نے اس کی برکت کو دوبارہ سے حل کر دیا. اور پھر یہ آپ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے نظیر بن گیا کہ کہیں بھی اللہ کے گھر میں کہیں زور زبردستی سے روکنے سے کوئی دودھ یا کوئی گندی چیز ڈال دی جائے تب بھی مسلمانوں کو طاقت میں وہ مسجد کے تقدس کو بحال کر دے. یہ کوئی اور نہیں, یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہے کہ کوئی مشرک کو کافر اللہ کی مسجدوں کا نظام ہوتی اور آباد دار نہیں ہو سکتا. آباد دار تو وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر وہ پانچ کوالٹیز ہے. اور پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ماں ہجرت جہاد سے توقع مرتے سب سے یاد رکھو گے تو کبھی کوئی بات آ جائے گی اس کے حساب سے عمل کر لو گے. اور جب سبق ہی آپ نہیں رہے گا تو چیپٹر پڑھنے بیٹھو گے اور ادھر حالات بن جائیں گے تو پھر کب پڑھو گے اور کب کرو گے. اس لیے یہ قرآن میں ہمیں دکھاتا ہے کہ پوری بات اور پورا دین ہمیشہ ذہن میں رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کچھ